السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ کے سبق نمبر 9 کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں مرکب توصیفی کی مثالیں تھی، جس میں موصوف صفت نکرہ تھے، جبکہ اس پارٹ میں بھی مرکب توصیفی کی ہی مثالیں ہیں، لیکن اس میں موصوف صفت دونوں معرفہ ہے۔ پارٹ نمبر 1 میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ مرکب توصیفی کے دونوں پارٹ یعنی موصوف اور صفت دونوں نکرہ بھی ہوتے ہیں اور دونوں معرفہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر پہلے کو معرفہ رکھ کر دوسرے کو نکرہ لایا جائے تو یہ مرکب توصیفی نہیں رہیں گے، بلکہ پہلے پارٹ کو مبتدا اور دوسرے پارٹ کو خبر کہیں گے، اور ترجمہ بھی پہلے مبتدا کا پھر خبر کا کیا جائے گا، اور ترجمے میں ہے بھی آئے گا، جبکہ مرکب توصیفی میں ترجمہ پیچھے سے یعنی پہلے صفت کا پھر موصوف کا کیا جائے گا، اور ترجمے میں ہے بھی نہیں آئے گا۔ اب آئیے ہم سبق کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ درس گاہ میں ہے یا وہ کلاس میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا استاد کہاں ہے؟ ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہیں۔ ہوا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر مدرس مذکر ہیں اس لیے ہوا لایا گیا، اور اس کا مؤنث آتا ہے ہیا۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الی المکتبۃ، وہ کتب خانے کی طرف گیا۔ ذهب یہ واحد فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جب فعل کی بحث آئے گی وہاں پر آپ فعل کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ یہاں پر اتنا یاد رکھیے، ذهب کا معنی وہ گیا، یعنی یہ نیا طالب علم۔ ذهب الی المکتبۃ، وہ کتب خانے کی طرف گیا۔ من ذلک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ، وہ لمبا آدمی کون ہے جو کہ ابھی مدرسے سے نکلا۔ یہاں پر الرجل موصوف ہے اور الطویل اس کی صفت ہے، اور پھر یہ موصوف اور صفت مل کر کے یہ ذالک کا مشار الیہ کہاں جائے گا، اور یہ الذی جو ہے اس کو اس میں موصول کہاں جاتا ہے۔ اس میں موصول کی جب بحث آئے گی وہاں پر تفصیل سے اس کو سمجھایا جائے گا، بس یہاں پر تو صرف یہ ترجمہ یاد رکھیے، من ذلک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ، وہ لمبا آدمی جو کہ ابھی مدرسے سے نکلا، وہ کون ہے؟ هو المدیر الجدید، وہ نیا پرنسپل ہے۔ ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، وہ چھوٹا لڑکا جو کہ ابھی درس گاہ سے نکلا، وہ کون ہے؟ یہاں پر بھی الولد الصغیر مرکب توصیفی ہے، اور الذی یہ اس میں موصول ہے۔ هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے۔ یہاں ابن کے حمزہ کو پڑھیں گے نہیں، ملانے کی صورت میں وہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، کہ جب ملایا جائے ماقبل کے اندر کوئی لفظ آ جائے اور اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو وہ حمزہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، اس کو حمزہ وصلی بولتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی، کہ جو ملانے کی صورت کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے،
اس سے پہلے غالباً حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کو میں بیان کر چکا ہوں۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کی ہے۔ یہاں دیکھیے السیارۃ الجمیلۃ مرکب توصیفی ہے، موصوف مؤنث ہے تو الجمیلۃ بھی مؤنث، اور یہاں ہی للمدیر الجدید میں مدیر یہ مذکر ہے، اس لیے الجدید بھی مذکر آیا، اور چونکہ یہ لام حرف جر کی وجہ سے موصوف مجرور ہے، اس لیے جدید کے نیچے دال کے نیچے بھی زیر آیا اور یہ بھی مجرور ہو گیا۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ من کا معنی ہوتا ہے کون، لیکن جب حرف جر کے بعد آئے تو پھر اس کا ترجمہ کس سے کیا جاتا ہے، یا اگر اسی من کو مضاف الیہ کی جگہ پر لے آئے، اس سے پہلے کوئی اسم ہو اور اس کے بعد من آئے، تو اس صورت میں بھی من کا ترجمہ کس کیا جاتا ہے؟ جیسے کتاب و من، کس کی کتاب، کون کی کتاب نہیں کہیں گے بلکہ کس کی کتاب۔ تو جب بھی من کا لفظ مجرور کی شکل میں ہو، یعنی حرف جر کے بعد آئے یا پھر مضاف الیہ بنتا ہو، تو اس من کا ترجمہ کون کے بجائے کس سے کیا جائے گا؟ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرس، کیا وہ استاد کی ہے؟ لا هو للطالب الجدید، نہیں وہ نئے طالب علم کی ہے۔ این الملاکۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ ہی فی الکوب، وہ پیالے میں ہے۔ این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناک، وہ وہاں ہے۔ تمارین مشق، یہ تمرین کی جمع ہے۔ اقرا وقت پڑھ اور لکھ۔ الطبیب الجدید فی المستشفی والطبیب القدیم فی المستوصف، نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر دواخانے میں ہے۔ بڑا دواخانہ ہو جس میں ہر قسم کی سہولیات ہو، اس کو کہا جاتا ہے مستشفی یعنی ہاسپٹل، اور چھوٹا سا دواخانہ ہو اس کو مستوصف کہا جاتا ہے۔ الطبیب الجدید فی المستشفی والطبیب القدیم فی المستوصف، نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر دواخانے میں۔ القلم المکسور علی المکتب، ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے۔ المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرۃ، نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے۔ یہاں پر المروحۃ الجدیدۃ مرکب توصیفی ہے، اور فی الغرفۃ الکبیرۃ میں بھی الغرفۃ الکبیرہ یہ بھی مرکب توصیفی ہے، اور دونوں جگہ مؤنث ہیں۔ ہاں المروحۃ الجدیدۃ مرفوع ہے اور فی الغرفۃ الکبیرۃ یہ مجرور ہے۔ فی حرف جر کی وجہ سے الغرفۃ موصوف مجرور ہو گیا تو اس کی صفت الکبیرۃ بھی مجرور ہو جائے گی۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے۔ الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الکویت، وہ لمبا لڑکا جو کہ ابھی درس گاہ سے نکلا کویت کا طالب علم ہے، یعنی کویت سے پڑھنے آیا ہے، کویت کا طالب علم ہے۔ انا فی المدرسۃ الثانویۃ، میں ہائی کالج میں ہوں، میں ہائی اسکول میں ہوں۔ انا فی المدرسۃ الثانویۃ، میں ہائی اسکول میں ہوں۔ المدرسۃ الثانویۃ مانا ہائی اسکول۔ ذهب الرجل الفقیر الی الوزیر، غریب مرد وزیر کے پاس گیا۔ جلس الطالب الجدید خلف حامد، نیا طالب علم حامد کے پیچھے بیٹھا۔ خلف کے بعد
خلف کا معنی پیچھے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، خلفہ ہے، اسی طرح وراء دونوں کا معنی پیچھے، اور امامہ اور قدامہ اس کا معنی آگے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا۔ اسی طرح فوقہ اور تحت، فوقہ کا معنی اوپر اور تحت کا معنی نیچے، تو ان تمام الفاظ کے بعد یعنی خلفہ، وراء جس کا معنی پیچھے، امامہ، قدامہ جس کا معنی سامنے، فوقہ جس کا معنی اوپر، تحت جس کا معنی نیچے، تو اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کو مجرور پڑھیں گے، یا خلف حامدن پڑھیں گے۔ جلست طالب الجدید و خلف حامدن، نیا طالب علم حامد کے پیچھے بیٹھا۔ السکین الکبیر حاد جدا، بڑی چوری بہت تیز ہیں، حاد کا معنی تیز اور جدا یعنی بہت۔ من ھذا الولد القصیر، یہ ٹھنگنا لڑکا کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدید، وہ نئے استاد کا بیٹا ہے۔ یہ ابن مضاف ہیں اور المدرس الجدید مرکب توصیفی بننے کے بعد ابن کا مضاف الیہ بنے گا، اس لیے یہاں اس کے نیچے زیر آئے گا، المدرس الجدید پڑھیں گے۔ هو ابن المدرس الجدید، وہ نئے استاد کا بیٹا ہے۔ املأ الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحلیته بال عند اللزوم، یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خالی جگہ ہیں، ان خالی جگہوں میں قوسین میں دیے ہوئے الفاظ کو صفت بنا کر لکھیے۔ اب یاد رہے اگر یہاں پر جو لفظ اس لائن میں جو لفظ دیا ہوا ہے وہ اگر معرفہ ہو تو یہ جو قوسین میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی ال لگا کر اس کو معرفہ لکھیں گے، اور یہاں اگر نکرہ ہے تو پھر دائرے کی نکرہ ہی لگا دیں گے، جیسے یہ پہلے لکھا ہوا این المدرس، استاد کہاں ہے، تو چونکہ المدرس یہ معرفہ ہے تو یہ جدید ان کے اوپر ال داخل کریں گے اور ال لگا کر بولیں گے این المدرس الجدید، نیا استاد کہاں ہے۔ ایسی التاجر، یہ معرفہ ہے تو کبیر ان کے اوپر ال لگا کر کہیں گے التاجر الکبیر فی السوق، یعنی بڑا تاجر بازار میں ہے۔ انا طالب، اب یہاں پر دیکھیے طالب یہ نکرہ ہے، اس لیے یہاں پر قدیم ان کے اوپر ال داخل نہیں کریں گے، ڈائریکٹ نکرہ کو ہی لکھ دیں گے، انا طالب قدیم، میں پرانا طالب علم ہوں۔ خیر تو اگر معرفہ ہو تو یہ قوسین میں جو لکھے الفاظ ہے اس کے اوپر ال لگا کر معرفہ لکھیں گے، اور اگر نکرہ ہو تو پھر قوسین میں جو نکرہ ہے ڈائریکٹ اس کو لکھ دیں گے۔ جلست طالب، ہاں تو یہ معرفہ ہے تو جدید ان کے اوپر ال داخل کریں گے، جلست طالب الجدید خلف محمد، نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا۔ من الولد الطویل الذي خرج الآن من الفصل، وہ لمبا لڑکا جو کہ ابھی درس گاہ سے نکلا کون ہے۔ عمار ولد قصیر، اب یا ولد نکرہ اس لیے ڈائریکٹ قصیر لکھ دیں گے ال کے بغیر۔ عمار ولد قصیر، عمار ٹھنگنا لڑکا ہے یا پستہ قد لڑکا ہے۔ فیصل طبیب شہیر، فیصل مشہور ڈاکٹر ہیں۔ لمن ھذا السریر المکسور، یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کس کی ہے۔ ھذا قلم مکسور، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ این السکین الحاد، تیز چھری کہاں ہے۔ لمن ھذہ السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے۔ اقرأ پر، الطالب الذي خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا، وہ طالب علم جو ابھی درس گاہ سے نکلا انڈونیشیا کا ہے۔ الکتاب الذي على المکتب للمدرس،
وہ کتاب جو کہ میز پر ہے استاد کی ہے. لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب، یہ خوبصورت قلم جو کہ میز پر ہے کس کا ہے؟ البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، وہ بڑا گھر جو کہ اس راستے میں ہے وزیر کا ہے. یا ذالک کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے بلکہ اس کریں گے. جب بھی فی حرف جر کے بعد ذالک آئے تو اس کا ترجمہ وہ کے بجائے اس کریں گے. غالباً اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں، اور اگر نہیں بتلایا ہے تو میں کہہ دوں کہ اسماء اشارہ جو ہیں، اسماء اشارہ قریب، اس میں جو واحد ہے یعنی ہاذا اور ہاذی، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. لیکن جب حرف جر کے بعد وہ آئیں گے یا پھر وہ مضاف الیہ بنیں گے تو پھر اس ہاذا اور ہاذی کا ترجمہ اس سے کیا جاتا ہے. اور تثنیہ جمع یعنی ہاذانی ہاؤلائے ہاتانی ہاؤلائے، ان کا ترجمہ ان سے کیا جاتا ہے. اور اسماء اشارہ بعید یعنی ذالک اور تلک، یہ جب کسی حرف جر کے بعد آئے یا پھر وہ مضاف الیہ بنتا ہو تو اس کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے بلکہ اس کیا جائے گا. جیسے یہاں پر یہ ذالک کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے بلکہ اس کریں گے. اور اسماء اشارہ بعید میں سے تثنیہ جمع آئی یعنی ذانکا اولائکا تانکا اولائکا، تو ان کا ترجمہ ان کیا جائے گا. گویا اسماء اشارہ قریب میں واحد میں اس ترجمہ ہوگا اور تثنیہ جمع میں ان ترجمہ ہوگا. اور اسماء اشارہ بعید میں واحد میں اس ترجمہ کریں گے اور تثنیہ جمع میں ان کریں گے. تو یہاں پر ذالک کا ترجمہ اس کریں گے. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، وہ بڑا گھر جو کہ اس راستے میں ہے وزیر کا ہے. السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور، وہ چارپائی جو کہ خالد کے کمرے میں ہے ٹوٹی ہوئی ہے. اب یہاں پر دیکھیے بیتن جدیدن، یہ نکرہ ہے، بیتن بھی نکرہ جدیدن بھی نکرہ، نیا گھر. بیتن کو کہیں گے منعوت اور جدیدن کو کہیں گے نعتن. اور جیسا کہ میں نے پارٹ نمبر 1 میں کہا تھا کہ یہ منعوت یا موصوف جو بھی کہو، موصوف بھی کہہ سکتے ہیں اور منعوت بھی کہہ سکتے ہیں، اور نعتن کو آپ صفت بھی کہہ سکتے ہیں، نعتن کہو یا صفت بھی کہو. الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. المکتبۃ، کتب خانہ لائبریری. الآن، ابھی. المروحۃ، پنکھا. المستوصف، دواخانہ. المدرسۃ، مدرسہ. الوزیر، وزیر. شہیر، مشہور. حاد، تیز. ثانویۃ، ایسے ثانویۃ کا معنی المدرسۃ الثانویہ کے ساتھ ملا کر آپ کریں گے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہائی اسکول. یہ تھا سبق نمبر 9 کا پارٹ نمبر 3. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر سبق نمبر 10 کو پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.